ایک روز جب اچانک بائک ایکسیڈنٹ ہونے کے نتیجے میں جب میرے ابا معذور ہوئے تو گھر کی ساری ذمہ داری میری اماں پر آن پڑی، جو کہ دن رات سلائی مشین پر لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بمشکل گھر کا سرکٹ چلا پاتی تھی۔ جبکہ میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اسی لیے فی الحال میں تعلیمی سلسلے میں کالج جاتا تھا۔ میں اس مشکل وقت میں اپنی امی کا ہاتھ پٹانا چاہتا تھا تاکہ ان کو بھی سکھ کا سانس مل سکے، لیکن روزگار کے بارے میں میرے ذہن میں فی الحال کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا۔ انہی دنوں ہمارے پڑوس میں ایک نئی فیملی شفٹ ہوئی۔ اس فیملی میں ایک آنٹی اور اس کی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتی ہوئی ایک بیٹی تھی جس کا نام مہک تھا۔ وہ انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ ابھی انہیں پڑوس میں آئے ہوئے دوسرا دن تھا کہ اتنے میں امی نے مجھے کہا کہ پڑوس والے بیچارے نئے شفٹ ہوئے ہیں، ابھی تو انہوں نے کچن بھی سیٹ نہیں کیا ہوگا۔ بیٹا، میں تجھے بریانی بنا کر دیتی ہوں، تم دروازے پر آواز دے کر انہیں پکڑاؤ، وہ اتنے میں ہی خوش ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب امی نے بریانی بنا کر مجھے دی تو میں اسے ہاتھ میں لیے ہمسایوں کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے آنٹی کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں آنٹی، میں پھر کبھی آؤں گا۔ جب میں نے آنٹی کی پچھلی جانب سرسری سی نگاہ ڈالی تو سامنے کمرے کے دروازے پر اس کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی، جس کی خوبصورتی دیکھ کر میں نظریں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ پھر میں جیسے ہی آنٹی کو خدا حافظ کہہ کر واپس پلٹنے لگا تو آنٹی نے مجھے رکنے کا کہا اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا، ہم نئے شفٹ ہوئے ہیں اور میری اکلوتی بیٹی کے میٹرک کے امتحانات قریب ہیں۔ میں اس کے لیے گھر میں انگلش سبجیکٹ کا ایک ہوم ٹیوٹر رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا سا ٹیچر ہو تو مجھے ضرور بتانا، مجھے اس بات کی بہت فکر ہے۔ میں آنٹی کو ٹھیک ہے کہہ کر گھر واپس آ گیا اور میرے ذہن میں بار بار اس خوبصورت پری نما لڑکی کا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ہر وقت بس اسے ہی دیکھتا رہوں۔ اسی اثناء میں ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہی اسے ٹیوشن پڑھا دیا کروں، کیونکہ میری انگلش بہت بہترین تھی اور ہر سال میں انگلش کا سبجیکٹ اچھے نمبروں سے پاس کرتا تھا۔ لہٰذا پھر میں اگلے ہی دن جھجکتے ہوئے آنٹی کے دروازے پر پہنچا اور بیل بجانے پر جب آنٹی نے دروازہ کھولا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے آنٹی سے کہا کہ آپ کو انگلش سبجیکٹ کے لیے ٹیچر درکار ہے نا؟ آنٹی نے کہا جی بالکل، جس پر میں نے کہا کہ یہ سبجیکٹ تو میں بھی بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہوں، کیونکہ انگلش کے معاملے میں میں بہت ذہین ہوں۔ جس پر آنٹی نے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اور مجھے کیا چاہیے، تم پڑوس میں رہتے ہو اور دیکھے بھالے ہو، ورنہ اس دور میں کسی بیگانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بیٹا، تم کل سے ہی مہک کو ٹیوشن پڑھانے آ جانا۔ خیر پھر میں خوشی سے ناچتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا اور اگلے ہی دن میں مہک کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آنٹی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ دن میری زندگی کا بہترین دن تھا۔ پہلے ہی دن میں اور مہک ایک دوسرے سے بہت حد تک فری ہو چکے تھے۔ ابھی مجھے ٹیوشن پڑھاتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن آنٹی ہم دونوں کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر بازار سے کوئی ضروری سامان خریدنے چلے گی۔ اب گھر میں صرف میں اور مہک ہی موجود تھے۔ اس دوران مہک نے ایسی حرکت کی کہ میں دھنگ رہ گیا۔ جب وہ خود ہی انجوائے کرنا چاہ رہی تھی تو پھر میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ لہٰذا پھر میں نے بھی بڑے ہی جوش سے پورا 1 گھنٹہ۔ میں جب کالج سے گھر واپس لوٹا تو اماں کو سلائی مشین پر بالکل اسی طرح جھکے ہوئے دیکھا جیسے میں صبح چھوڑ کر گیا تھا۔ میرا دل ایک دم سے افسردہ سا ہو گیا۔ اماں ابھی بھی کئی گھنٹوں سے سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی اور کام کر رہی تھی۔ تبھی مجھے آتا دیکھ کر مسکرا کر بولی اور کہنے لگی، ارے شہرام بیٹا، تم آگے آؤ، بیٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ اماں نے خوش دلی سے کہتے ہوئے مشین کا دھاگا توڑا اور اپنی چیزیں سمیٹ کر ایک طرف رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں جیسے نمی سی تھی۔ اماں نے بے ساختہ اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور اپنے سر کو ہلکا سا دبایا۔ میں نے یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ تبھی اماں سے کہنے لگا، اماں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں اکثر نمی رہتی ہے اور سر میں درد بھی ہے، آخر آپ سلائی کا کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میرے کہنے پر اماں اداسی سے مسکرائی اور کہنے لگی، شہرام میں یہ کیسے چھوڑ دوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے گھر کا خرچ اسی کی بدولت ہی چل رہا ہے اور میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں تمہارے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو ایک بار نظر ٹیسٹ کروا لوں، کیونکہ مجھے خود بھی اب سلائی کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آتی ہے۔ دھاگا ٹوٹ جائے
تو سوئی میں دھاگا ڈالتے وقت میں کافی دیر تک الجھتی رہتی ہوں، اسی لیے ایک بار تو نظر چیک کروانی ہی پڑے گی۔ اماں یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور میں افسوس سے اماں کے بارے میں سوچنے لگا، جنہوں نے کئی سالوں سے اپنے کمزور کاندھوں پر پورے گھر کا بھاری بھرکم بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اور اس بڑھاپے میں بھی انہیں سکھ کا سانس لینا نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ میں ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی چونکہ میں پڑھ رہا تھا اور میرے بس میں ایسا کوئی کام نہیں تھا جو میں کر کے گھر کے حالات بہتر کر دیتا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں اب پارٹ ٹائم نوکری ضرور کروں گا۔ میں نے دل ہی دل میں اس عزم کو دہرایا۔ تھوڑی ہی دیر میں اماں میرے لیے گرما گرم کھانا لے آئیں، جبکہ میں نے اماں کو بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب بٹھایا اور کہنے لگا، اماں آپ پہلی فرصت میں ہی میرے ساتھ چلیں، اس طرح آپ کی نظر اگر زیادہ کمزور ہوگی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ میں نے محبت سے اماں سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے آہستہ سے میرے سر پر ہاتھ رکھ گئی، اور میں کھانا کھاتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اگر آج اماں ہماری زندگی میں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے گھر کے کیا حالات ہوتے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا کی نوکری نہیں تھی، ابا کی بہت اچھی نوکری تھی، اور وہ مہینے کی اچھی تنخواہ لے کر آتے تھے، جس کے ساتھ گھر کا گزر بسر بہت آسانی سے ہو رہا تھا، اور میں اپنی پڑھائی کر رہا تھا، کیونکہ ابا کا خواب تھا کہ میں خوب پڑھوں لکھوں اور پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہوں۔ وہ مجھے ایک افسر کے روپ میں دیکھتے تھے، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ابا کے خواب کو پورا کروں۔ ابا ایک دن دفتر سے گھر واپس آ رہے تھے جب اچانک ہی راستے میں ان کی موٹر سائیکل کو ایک حادثہ پیش آ گیا، اور اس حادثے میں ابا کی ٹانگیں کچلی گئی۔ اس دن سے ابا بستر پر پڑ گئے۔ نوکری چونکہ پرائیویٹ تھی، اس وجہ سے ابا کو کمپنی کی طرف سے صرف تھوڑی سی رقم علاج معالجے کے لیے ملی، اور 2 تنخواہیں دے کر ابا پہ احسان کر دیا گیا، لیکن ابا کے علاج پر ہی اچھا خاصا پیسہ لگ گیا تھا۔ ابا دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پائے، اور اس دن سے وہ بستر پر ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اماں نے جب حالات کو اس طرح خراب ہوتے دیکھا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی، تو انہوں نے برسوں سے سنبھالی ہوئی سلائی مشین کو نکالا اور اپنے ہنر کو آزمانے کے لیے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ کر کے اماں کے گاہک بنتے گئے، اور محلے میں سے ہی انہیں اچھے خاصے کپڑے سلائی کے لیے ملنے لگے، جس کے نتیجے میں ہمارے گھر کا خرچ چلنے لگا۔ میں چونکہ اس وقت 9ویں میں تھا، اماں کو اس طرح محنت کرتا دیکھتا تو دل کٹ کر رہ جاتا تھا، لیکن کیا کرتا، میں ابھی خود چھوٹا تھا اور ابھی کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یوں میٹرک میں نے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور پھر کالج میں چلا آیا۔ کالج میں آ کر بھی میں نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ مجھے آگے اسکالرشپ مل جائے تاکہ اماں کے سر سے کم میری پڑھائی کا بوجھ تو ہٹ جائے۔ میں جو کہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی وجہ سے اماں کی توجہ کا مرکز تھا، اور اماں مجھے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ ابا حالانکہ ہر وقت بستر پر پڑے رہتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو رہتے تھے، اور اپنی بے بسی کو دیکھ کر وہ تڑپتے رہتے تھے۔ میں پھر بھی ان کے پاس اکثر جا کر بیٹھتا، ان کی دل جوئی کرتا، ان سے اپنے دل کی باتیں کرتا، اپنے کالج کے بارے میں بتاتا تو وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے تھے۔ ان کا وہ وقت یعنی میرے ساتھ بتایا ہوا وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ کالج میں میرا دوسرا سال تھا جب اچانک ہی ایک دن جب میں گھر واپس لوٹا تو اماں باورچی خانے میں مصروف تھیں، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ جب میں کالج سے گھر آتا تو اماں سلائی مشین پر ہی کام کر رہی ہوتی۔ اس وقت باورچی خانے سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ تبھی میں سیدھا وہیں پر چلا آیا اور کہا، اماں کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آج کوئی خاص دن ہے جو آپ اس وقت کچن میں کھڑی بریانی بنا رہی ہیں؟ تو اماں مسکرا دی اور کہنے لگی، ہاں شہرام بیٹا، خاص دن تو نہیں ہے، بس یوں ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہارے لیے بریانی بناؤں، اور ویسے بھی ساتھ والے گھر میں نئے ہمسائے آئے ہیں، سوچا انہیں بھی کھانا بھجوا دوں گی، کیونکہ شفٹنگ کے دوران انہوں نے بھی کچن کہاں سیٹ کیا ہوگا۔ اماں نے فکر مندی سے کہا اور جلدی ہی ایک بڑی ٹرے بھر کر میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگی، یہ برابر والے گھر میں دے آؤ، تب تک میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں، پھر آ کر کھانا کھا لو۔ اماں کے کہنے پر میں سر ہلاتا ہوا ساتھ والے گھر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا، اور جیسے ہی بیل دی تو سامنے ایک 35 سالہ آنٹی نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے انہیں بریانی کی ٹرے پکڑا دی، جسے خوش دلی سے انہوں نے تھام لیا اور مجھے اندر آنے کا کہا۔ میں جھجکتا ہوا اندر داخل ہو گیا، اور تبھی آنٹی نے ادھر ادھر کی باتوں کے دوران مجھ سے میری تعلیم اور دیگر مشاغل کے بارے میں دریافت کیا اور گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔
کچھ ہی دیر میں ان کی بیٹی ٹرے خالی کر کے لے آئی تو آنٹی کہنے لگی یہ میری بیٹی مہک ہے، مہک ابھی 10ویں میں پڑھتی ہے لیکن اس کی انگلش بہت کمزور ہے اور آج کل میں اس کی انگلش کے لیے کوئی ٹیوشن دیکھ رہی ہوں، اگر تمہیں کسی اکیڈمی یا کسی ٹیچر کے بارے میں معلومات ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ آنٹی نے مجھے تاکید کی تو میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور گھر واپس لوٹ آیا۔ اماں کو ان کا شکریہ اور سلام پہنچا کر میں اپنی بریانی کی پلیٹ لے کر کمرے میں آ گیا۔ اسی دوران میری آنکھوں کے سامنے آنٹی کی بیٹی مہک کا چہرہ آنے لگا۔ وہ انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی اور کم عمری کا حسن اس کے چہرے پر جگمگا رہا تھا۔ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، اس کا انچھوا حسن جیسے ایک دعوت نظارہ بن کر میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے آج تک کبھی اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو اتنی غور سے نہیں دیکھا تھا اور یہ پہلی بار تھا کہ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس لیے مجھے حیرت محسوس ہوئی اور تبھی میرا دھیان اس کی ماں کی بات کی طرف چلا گیا۔ وہ کسی ٹیچر کو ڈھونڈ رہی تھی اور اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اسے انگلش میں پڑھا دیا کروں، کیونکہ میری انگلش بہت اچھی تھی اور میں اس میں اچھے نمبر لیتا تھا۔ اسی لیے کھانا کھانے کے بعد میں اماں کے پاس چلا آیا اور جب اماں سے مشورہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی ضرور تمہیں ایسا کرنا چاہیے، اس طرح تمہارے اندر اعتماد بڑھے گا اور کل کلاں کو تم کسی کو ٹیوشن پڑھا بھی سکو گے، اس طرح 4 پیسے بھی مل جائیں گے اور تمہیں خود مختاری اور خودداری کی عادت پڑے گی۔ اماں نے میرے اس عمل کو سراہا تو میں اگلے ہی دن آنٹی کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے دوبارہ مجھے دروازے پر دیکھا تو بہت خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور فوراً مجھے اندر لے آئے۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تو آنٹی کہنے لگی ارے اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے بیٹا، تم نے تو میرا بہت بڑا مسئلہ ہی حل کر دیا، تم گھر پر آ کر مہک کو پڑھا دیا کرنا، اس طرح مجھے بھی بے فکری رہے گی، کیونکہ مہک میری اکلوتی بیٹی ہے اور میں اسے کہیں پر بھیجتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ تم جانتے تو ہو ابھی وہ بچی ہے اور اسے زمانے کی زیادہ سمجھ نہیں ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں پر اسے کسی مشکل کا سامنا ہو، اس لیے تم گھر پر آ کر اسے پڑھا دیا کرو۔ آنٹی نے بڑی لگاوٹ سے جب مجھ سے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ آنٹی نے خود ہی میری تنخواہ بھی مقرر کر دی جو میرے حساب سے بہت اچھی تھی۔ گھر آ کر خوشی خوشی اماں کو جب اس بارے میں اطلاع دی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی اور میری پہلی کامیابی پر میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی تم نے عملی زندگی میں قدم رکھ دیا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ تم ہمیشہ کامیاب رہو گے اور کبھی کسی جگہ پر کمزور نہیں پڑو گے۔ اماں کی باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا اور اگلے دن سے میں مہک کو پڑھانے اس کے گھر جانے لگا۔ پہلے دن جب میں مہک کو پڑھانے کے لیے گیا تو اس وقت اس نے ایک ڈھیلا ڈالا ٹراؤزر اور قدرے چست شرٹ پہن رکھی تھی جو شاید اس کا گھر میں پہننے کے لیے معمول کا لباس تھا، یا پھر مجھے تو وہ نائٹ ڈریس لگ رہا تھا۔ مہک کسی طرح میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی، نہ تو اس نے کوئی دوپٹہ لے رکھا تھا اور نہ ہی اسکارف کا تردد کیا گیا تھا۔ مہک کے ساتھ پہلا دن تعارفی مراحل میں ہی گزر گیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی انگلش میں مشکلات کو ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کچھ پوائنٹس کو نوٹ کیا اور اسے اسی کے مطابق ہوم ورک دے کر گھر آ گیا تھا۔ پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ میں نے مہک کو تقریباً 1.5 گھنٹہ پڑھایا تھا اور میرے چہرے پر پڑھانے کی سچی خوشی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، پڑھانے سے زیادہ مجھے مہک کے قریب رہنے کی خوشی تھی۔ اتنی دیر وہ میرے قریب موجود رہی تھی اور مجھے اسے قریب سے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ یہ بات میرے دل کے اندر اطمینان پیدا کر رہی تھی اور میں اسے سوچتے ہوئے اس کی ایک ایک ناز و ادا کو سوچ رہا تھا اور مجھے اسے یوں سوچنا اچھا لگ رہا تھا۔ اب میں روز ہی وہاں پر جاتا اور مہک کو پڑھا دیتا۔ مہک کو میں چوری چوری دیکھتا، لیکن ایک دن میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ بھی مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ میرے آنے پر اس کا رنگ ایک دم کھل جاتا تھا اور وہ جیسے شرم سے لال پڑ جاتی تھی۔ مہک میرے قریب موجود ہوتی تو اس کے وجود سے اڑتی ہوئی خوشبو مجھے جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی ہوتی تھی اور میں بڑے شوق سے اسے دیکھتا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر تک اتار لیتا۔ ایک دن اسی طرح میں اور مہک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے جب اچانک ہی آنٹی آئی اور کہنے لگی مہک میں کچھ دیر کے لیے بازار جا رہی ہوں، کوئی ضروری چیزوں کی خریداری کرنی ہے، تقریباً آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گی، تم تب تک شہرام سے پڑھ لو، اور شہرام بیٹا میرے آنے تک تم یہیں پر رکنا، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ آنٹی نے مجھے تاکید کرتے ہوئے کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور آنٹی جتنی عجلت میں آئی تھی اتنی ہی تیزی سے نکل گئی، جبکہ میں اور مہک اب گھر میں اکیلے تھے۔ آنٹی کے جانے کے بعد ایک معنی خیز سی خاموشی ہمارے بیچ در آئی تھی
اور اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں مہک کو پڑھاؤں، اسے دیکھوں یا اس سے اپنے دل کی بات کروں۔ تبھی میں نے آہستہ سے مہک کو مخاطب کیا اور کہا، مہک، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میری آواز جذبات سے بوجھل ہو رہی تھی۔ مہک نے بمشکل ہی اپنی پلکوں کو اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کہیے کیا کہنا ہے۔ اس کا چہرہ پہلے ہی گلابی پڑ رہا تھا اور ہاتھوں کی انگلیاں کپکپا رہی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا ارتعاش تھا جو اس کی اندرونی کشمکش اور گھبراہٹ کو ظاہر کر رہا تھا۔ تبھی میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما جو بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور اس کا ہاتھ تھامتے ہی میرے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑنے لگا تھا۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ مہک، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، اور نہ جانے کیا بات ہے، تمہیں سوچتا ہوں تو اچھا لگتا ہے، تمہارے ہی خیالوں میں گم رہتا ہوں، یہاں آنے کے لیے بے چین رہتا ہوں، میرا لمحہ لمحہ گزارنا مشکل ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہر وقت تمہیں اپنے قریب رکھوں، تمہیں دیکھتا رہوں، تم سے محبت کروں۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیا ہے، لیکن تمہیں سوچنا، تمہیں دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہہ کر مہک کی طرف دیکھا تو اس کے رخساروں پر ہلکا ہلکا گلابی پن تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی ایک شرمیلی سی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ تبھی وہ آہستہ سے بولی اور کہنے لگی، مجھے بھی آپ بہت پسند ہیں، اور میں بھی آپ کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مہک کے منہ سے یہ سن کر جیسے میرے جذبات ایک دم بے قابو ہو گئے اور میں نے بے ساختہ اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ میری جسارت کو اس نے بڑی شرمگین نگاہوں سے دیکھا اور فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ میرا دل ایک دم شاد باد ہو گیا تھا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ محبت کے اس سفر میں تنہا نہیں ہوں، مہک میرے ہمراہ ہے۔ وہ دن میری زندگی کا ایک یادگار دن بن گیا تھا۔ اس دن اقرار کرنے کے بعد اور مہک کا اظہار محبت سننے کے بعد اب ہمارے درمیان اکثر پڑھائی سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں بھی ہونے لگی۔ ہم اکثر چوری چھپے ایک دوسرے کو تحفے بھی دینے لگے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم اب جھجکتے نہیں تھے۔ مہک میرے انتظار میں اکثر نکھری ستھری رہتی، وہ جو پہلے بہت لاپرواہ تھی اور اول جلول حلیے میں ملبوس رہتی تھی، اب میرے آنے سے پہلے وہ اچھے سے تیار ہو جاتی، اور وہ تیاری بڑی نامحسوس سی ہوتی تھی جو مجھے تو محسوس ہو جاتی تھی، اور میں نظروں ہی نظروں میں اسے سراہنے لگا تھا۔ مہک نے میٹرک میں اچھے نمبروں سے امتحان پاس کر لیا تھا اور انگلش میں اس کے نمبر بہت اچھے آئے تھے۔ اس کی والدہ خاص طور پر گھر پر مٹھائی لے کر آئی تھی اور کہنے لگی کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے میری بیٹی پہ بہت محنت کی۔ اس کے والد بھی تمہارا بہت شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ان کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ شہرام سے پوچھو کہ اسے کیا چاہیے، کیونکہ جلد ہی وہ کچھ دنوں کے لیے پاکستان آ رہے ہیں اور وہ تمہارے لیے تحفہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ آنٹی کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور انہیں کہا کہ مجھے میری محنت کا صلہ مہک کے اچھے نمبروں کی بدولت مل چکا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آنٹی میری اس عادت مندی پر مسکرا دی۔ آج کل چونکہ مہک فارغ تھی اور کالج میں داخلے کے لیے ابھی کچھ دن پڑے تھے، ہمارا اب روز کا ملنا جلنا نہیں رہا تھا اور مجھے اس بات کی بے چینی تھی، اور میں اکثر بہانے سے چھت پر چلا جاتا اور مہک کا انتظار کرتا۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر میرے بے قرار دل کو جیسے سکون آ جاتا تھا۔ تبھی مہک کے والد پاکستان چلے آئے اور وہ ان دنوں میں اور زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ مہک کے والد کو آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے جب ایک دن مہک کا خط مجھے ملا۔ ہم اکثر چھت پر ایک دوسرے کے لیے خط رکھتے تھے، جس کی بدولت ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنا آسان لگتا تھا، اور پھر اس خط کو ہم کئی بار پڑھتے اور یوں محسوس ہوتا کہ جیسے دوسرا ہمارے سامنے ہی موجود ہے۔ تبھی مہک کے خط کو دیکھ کر میرے اندر سرشاری اتر آئی، لیکن اس خط کے الفاظ میرے وجود کے پرخچے اڑا گئے تھے، کیونکہ مہک نے اس خط میں انکشاف کیا تھا کہ اس کے والد اس کا رشتہ کہیں پر طے کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہی چاہتی ہے کہ اب یا تو میں رشتہ بھیجوں یا پھر پیچھے ہٹ جاؤں۔ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر کے حالات بخوبی جانتا تھا۔ ابھی تو میں پڑھ رہا تھا اور سارا خرچ اماں کے سر پر تھا۔ اماں ہی سلائی کر کر کے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ اگر میں ان سے مہک کے رشتے کے بارے میں بات کروں تو آخر کس منہ سے کروں۔ میں اپنی ذمہ داری ابھی نہیں اٹھا پا رہا تھا تو مہک کی ذمہ داری کیسے اٹھاتا۔ ان دنوں میں بے حد پریشان تھا اور اسی پریشانی میں اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ کافی دنوں سے نہ تو مہک کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا تھا اور نہ ہی ہماری گفتگو ہو سکی تھی، یہاں تک کہ میں نے اسے اتنے دنوں سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آج 5 دن کے بعد جب میرا بخار اترا تو میری شکل پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی، اور اماں نے جب مجھے بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھا
تو جیسے انہوں نے شکر ادا کیا اور کہنے لگی، شہرام تم نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا، تمہارے بخار نے میری جان نکالتی تھی، لیکن اب شکر ہے کہ تم صحت یابی کی طرف آ رہے ہو۔ اماں کے چہرے پر اطمینان چھلک رہا تھا اور میں دل ہی دل میں یہی سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اماں سے کس طرح سے مہک کے بارے میں بات کروں۔ اور اب تو اتنے دن گزر چکے تھے، مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ مہک کا رشتہ کہیں طے ہو گیا ہوگا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھو دیا۔ پہلی محبت تھی، جوانی کا جوش تھا اور دل میں 100 طرح کے ارمان تھے۔ مہک کو اپنے ہاتھوں سے کھو دینے کا افسوس میرے دل میں اتنی بری طرح جڑ پکڑ چکا تھا کہ میں اب اس پچھتاوے سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ میں کالج جاتا تو کالج جانے کے بعد گھنٹوں سڑکوں پر پھرتا رہتا، اماں میرے انتظار میں پریشان سی بیٹھی رہتی اور میں چپ چاپ گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتا۔ وہ لاکھ مجھ سے پوچھتی مجھے کیا ہوا ہے، لیکن میں انہیں کچھ نہیں بتا پاتا تھا۔ لاکھ مجھ سے سوال کرتی، لیکن میں کوئی جواب نہ دیتا۔ مہک کو بھی اس دن سے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اسے دیکھنے کے لیے دل بہت تڑپ رہا تھا، لیکن میں اس سے شرمندہ تھا کہ میں اس کی امیدوں اور معیار پر پورا نہیں اتر پایا تھا، اور اب شاید کبھی آئینے میں خود سے نظریں بھی نہیں ملا پاتا تھا۔ تبھی آج اتوار تھا اور میں گھر پر تھا۔ اماں نے مجھے نئے کپڑے دیے اور کہنے لگی، یہ پہن کر آ جاؤ، ہمیں برابر والے گھر میں جانا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ایک دم چونک گیا اور کہا، ارے وہاں پر کیا کرنے جانا ہے، آپ چلی جائیں، مجھے نہیں جانا۔ جبکہ وہ کہنے لگی، شہرام تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی۔ تمہارے ابا اگر ٹھیک ہوتے تو میں انہیں ساتھ لے کر جاتی، لیکن اب ان کی جگہ تمہیں ہی میرے ساتھ چلنا ہے۔ ویسے بھی مہک کی منگنی ہے اور انہوں نے بہت محبت سے انوائٹ کیا ہے، تم بھی تو اسے پڑھا چکے ہو، تمہارا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اماں نے یہ کہہ کر زبردستی مجھے کپڑے تھمائے اور باتھ روم میں گھسا دیا۔ میں اماں کی خاطر مجبور ہو گیا تھا، حالانکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کی منگنی میں اس طرح شریک ہوں، لیکن مجبوراً جانا پڑ گیا۔ میرے چہرے سے میری حالت ظاہر ہو رہی تھی، لیکن اماں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ مجھے ساتھ لے جا کر بہت خوش تھی۔ اماں نے مہک کے لیے کافی سامان خریدا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں نے حیرت کا اظہار کیا تو اماں کہنے لگی، ارے مجھے وہ بچی بہت عزیز ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں اس پر اپنی جان نچھاور کر دیتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اماں کے پیسے تھے اماں کی مرضی، وہ جس پر مرضی لٹاتی۔ مہک کے گھر جانے پر مجھے وہاں پر رونق کا احساس ہوا۔ کافی مہمان آ چکے تھے اور گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میں بھی ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ میرا استقبال بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا تھا، جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ تبھی مہک کی والدہ آئی اور کہنے لگی، ارے شہرام تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، اوپر سٹیج پر آ جاؤ اور یہاں پر آ کے مہک کے برابر بیٹھو۔ آنٹی کی بات پر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا، آنٹی یہ میرا حق نہیں ہے، وہاں پر تو مہک کے منگیتر کو ہونا چاہیے۔ جبکہ وہ بڑی پراسرار سی مسکراہٹ سے بولی، ارے تو میں اسے ہی تو کہہ رہی ہوں، چلو آؤ یہاں پر بیٹھو۔ آنٹی نے زبردستی مجھے اٹھا کر مہک کے برابر بٹھا دیا، جو اس وقت گلابی لباس میں گلابی ہوئی پڑی تھی۔ جبکہ میں ناسمجھی سے اماں کی طرف دیکھنے لگا، تبھی اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور پھر میرے قریب چلی آئی اور کہنے لگی، شہرام تم کیا سمجھتے تھے کہ میں تمہارے دل کی حالت سے باخبر نہیں ہوں؟ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ تم مہک سے محبت کرتے ہو۔ جب تمہیں بخار ہوا تھا تو تم ساری رات مہک مہک کرتے رہتے تھے، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور تمہارے سر پر عشق کا بھوت ناچ رہا ہے۔ تبھی میں نے مہک کا ہاتھ مانگ لیا اور مہک نے جب تمہارے حق میں ووٹ دیا تو آسانی کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا، اور آج تمہاری منگنی ہے، لیکن شادی تمہارے سیٹل ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ اماں نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں بے اختیار اٹھ کر اماں کے گلے لگ کر رونے لگا۔ اماں نے آہستہ سے مجھے تھپکا اور پھر کہنے لگی، ارے تمہاری منگنی ہے، اس طرح بچوں کی طرح روتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے۔ اماں نے شرارتاً جب مجھ سے یہ کہا تو میں بے اختیار اپنے آنسو صاف کر کے دوبارہ مہک کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، یوں جیسے ابھی اسے کوئی مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ میرے چہرے پر سچی محبت کو پا لینے کا عکس تھا، جبکہ مہک کے چہرے پر گلابی پن تھا۔ اسے تو اس سب کے بارے میں پہلے سے علم تھا، صرف میں ہی بے خبر تھا، اور اب اس سرپرائز نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، اور آنے والے دنوں کا سنہرا پن میری آنکھوں میں جگمگا رہا تھا۔
دوستوں اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔